نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل ہم نے شروع کیا اور فعل کے اندر ہم نے فعل ماضی کو مکمل کیا. فعل ماضی کے اندر جملہ فعلیہ ماضی کے حوالے سے ہم نے بنایا. جملہ فعلیہ جب ہم نے کیا تو فعل کی گردان کی اور فعل کی گردان کرنے کے بعد ہم نے جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے اور فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے. ضمیر بھی آ سکتا ہے, ظاہر بھی آ سکتا ہے. ضمیر آئے گا, فعل کی گردان چلے گی اور گردان کے جو 14 صیغے ہیں اس میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور اگر اسی طرح سے اگر فاعل ظاہر ہوگا تو پھر صیغہ نمبر 1 اور 4 استعمال ہوگا. اگر فاعل مذکر مؤنث کے حساب سے آپ دیکھیں گے, اور لیکن اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں کہ اگر فاعل جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہو یا غیر حقیقی مؤنث ہو تو فعل آپ چاہیں تو پہلے صیغہ ہے چوتھا صیغہ دونوں لا سکتے ہیں. اور اگر فاعل غیر حقیقی مؤنث ہے تو پھر واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے. بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں فعل فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے اور مفعول بھی جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے, ظاہر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. ضمیر کی صورت میں آئے گا تو پھر ضمائر استعمال ہوں گے, اٹیچ ضمائر استعمال ہوں گے, حالت نصب ہو جائے گی. مرکبات بھی استعمال ہوتے ہیں, جس طرح جملہ اسمیہ میں استعمال ہوئے اسی طرح سے جملہ فعلیہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں. مرکبات آپ کو معلوم ہے 4 ہیں: مرکب توصیفی, اشاری, اضافی اور جاری. مرکب توصیفی, اشاری اور اضافی یہ تینوں مرکبات جملے کے اندر فاعل بن کے بھی آ سکتے ہیں, مفعول بن کے بھی آ سکتے ہیں. فاعل بن کے آئیں گے تو حالت رفع میں ہوں گے اور اگر مفعول بن کے آئیں گے تو حالت نصب میں ہوں گے. مرکب جاری آپ جانتے ہیں کہ صرف اور صرف متعلق بن کر آتا ہے, لیکن جملہ اسمیہ کے اندر اگر خبر محذوف ہو تو وہاں وہ قائم مقام خبر کا سٹیٹس بھی حاصل کر لیتا ہے. جملہ فعلیہ کو نفی پیدا کرنی ہو تو ماں کا استعمال کرتے ہیں. اگر تاکید استعمال کرنی ہو تو قد کا استعمال کرتے ہیں. زوردار تاکید دینی ہو تو لقد کا استعمال کرتے ہیں. جملہ فعلیہ کو اگر استفہامیہ کرنا ہو تو حرف استفہام اور حروف اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے جملہ فعلیہ کو اگر جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا ہو تو فاعل کو فعل سے پہلے لے آتے ہیں, لیکن پھر اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کی جنس اور اس کے عدد کی مطابقات کا ضرور خیال رکھتے ہیں. یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے جب ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا تو فعل ماضی کے حوالے سے تھی. فعل ماضی کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے, کوئی اشکال ہے تو پلیز پوچھیے, نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. کوئی سوال نہیں, کوئی اشکال نہیں, زبردست. وہ میرے پاس ہے کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ قد جو ہے وہ قریب کے لیے وہ ہے نا, لیکن اگر لام تاکید لگاؤ تو ڈبل تاکید پیدا کرنا ہوگا. اسی طرح اگر جملہ فعلیہ ماضی پر اگر وہ لقد لگ جائے تو وہ جواب قسم ہے. جیسے اس سے کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جواب قسم ہے؟ لقد استعمال ہی اسی وقت ہوگا جب وہ جواب قسم کے لیے ہے, لیکن ضروری نہیں کہ قسم موجود ہو, قسم محسوب کیا جیسے لام اس وقت جو استعمال ہے ہوگا وہ جب جواب قسم کہلائے گا. لام جواب قسم کہلائے گا, قد حرف تحقیق کہلائے گا. تو دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں. زوردار تاکید دی جائے, لام تاکید کی وجہ سے جو ہے زوردار تاکید دی جاتی ہے, لیکن لقد استعمال ہوتا ہے جب عموماً آپ کے پاس جواب قسم ہوتا ہے. صرف ماضی میں, صرف ماضی کے حوالے سے بات ہوئی, ماضی پہ ہی بات ہوئی. لقد داخلی ماضی پہ ہوگا, مضارع میں داخلی نہیں ہوگا. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. لقد کے دونوں جو ہے وہ فعل ماضی پہ داخل ہوں گے, مضارع میں داخل. آج ہم فعل مضارع کی بات کر رہے ہیں. فعل مضارع میں آپ کو معلوم ہے حال اور مستقبل دونوں آتے ہیں. حال اور مستقبل دونوں آتے ہیں. جملے کا کانٹینٹس آپ کو بتا دیتا ہے کہ حال کی بات ہو رہی ہے, مستقبل کی بات ہو رہی ہے. بعض دفعہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو اس سے مفہوم جو ہے اس کا حال یا مستقبل میں آ جاتا ہے. سب سے پہلے ہم وہی کام کریں گے کہ جو ہم نے فعل ماضی میں کی تھی گردان کے حوالے سے. ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں, بڑا اہم ہے.
کہ فعل مضارع اور فعل ماضی کا فرق کیسے استعمال ہوتا ہے کہ فعل مضارع میں علامات مضارع ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہے علامات مضارع. یہ علامات مضارع آپ کو ڈفرینشیٹ کرتی ہیں کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے کہ مضارع کا صیغہ. علامات مضارع جو ہے وہ دراصل 4 ہیں. علامات مضارع 4 ہیں. کون کون سی ہیں؟ ایک ہے یا، دوسرا ہے تا، تیسرا ہے الف اور چوتھا ہے نون. یہ 4 بنیادی علامات ہیں. گردان آپ کو معلوم ہے 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 ضمائر ہیں، اور ضمائر آپ کو معلوم ہے عربی زبان میں 3rd پرسن سے شروع 1st پرسن پہ جاتے ہیں. اسی گردان کو ہم یہاں اس طرح سے کریں گے. پہلا صیغہ آپ کو معلوم ہے بیس لینڈ ہم نے وہی لیے فا عین اور لام. فالا، فا عین اور لام کے کلمے میں نے سارے لکھ دیے تھے تاکہ وقت بچے گا کچھ. پہلا صیغہ کیسے بنے گا؟ سب سے پہلے تو علامات مضارع آپ نے لگائی. پہلے علامات مضارع بنتی ہے اس کی یا کے اوپر فتح آئے گی، فا کلمہ سکون کے ساتھ ہوگا، عین کلمے پہ فتح اور پھر پیش. یفعلو آپ کا ماضی کا صیغہ مطلب تھا فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. تو یفعلو اس ایک مذکر، وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. اس کا مثنیٰ کا صیغہ بنائیں گے. علامت مضارع اس کی یائی ہے، یف. اور 2 مثنیٰ کا صیغہ کرنا ہے تو کرنا کیا پڑے گا؟ صرف اور صرف آنی ساؤنڈ پیدا کر دیں. ایک آنی ساؤنڈ آپ اسم میں بھی پیدا کرتے، ایک آنی ساؤنڈ آپ اسم میں بھی پیدا کرتے تھے. آپ کو جب واحد سے مثنیٰ بنانا ہوتا تھا حالت رفع. تو یفعلانی. اب فرق کیسے پتا چلے گا یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے؟ علامت مضارع سے پتہ چل جائے گا. اسم کی ظاہر علامت مضارع نہیں ہوگی، اور شاد اور نات کو ایسا آپ کو اس سے مل جائے گا جو یا سے شروع ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے. یفعلانی وہ 2 مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، وہ 2 مذکر کرتے ہیں یا کریں گے. جمع کا صیغہ کیسے بنے گا؟ علامت مضارع یا، یف. اور جس طرح سے اونا ساؤنڈ آپ بناتے تھے اسم کے اندر، واحد سے اگر جمع مذکر سالم کا ساؤنڈ بنانا ہوتا تھا تو اونا ساؤنڈ ہوتا تھا حالت رفع میں. وہی اونا ساؤنڈ یہاں بھی بن جائے گا. تو یہ بن جائے گا یفعلون. یفعلون، یفعلو، یفعلانی، یفعلون. یفعلون وہ سب مذکر کرتے ہیں یا کریں گے. 3rd پرسن غائب مونس میں آ جائیں، علامت مضارع تا لگ جائے گی. تفعلو وہ ایک مونس کرتی ہے یا کرے گی، وہ ایک مونس کرتی ہے یا کرے گی. 2 کی بات کریں گے، علامت مضارع تا آ گئی، اور اسی طرح سے آنی ساؤنڈ کر دیں تفعلانی. وہ 2 مونس کرتی ہیں یا کریں گی. مونس جمع مونس غائب کا صیغہ، علامت مضارع آئے گی یا. یف النا، یف النا. یہ جو نون ہے، یہ جو نون آ رہی ہے، یہ جو نون آ رہی ہے، یہ جو تینوں نون آ رہی ہے، یہ نون اعرابی ہے. یہ آپ آگے بھی آپ کو پتہ چلے گا، نون اعرابی کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. جب آپ مضاف بناتے ہیں تو آپ اس میں اس کا اعراب کیسے ہلکا کرتے ہیں؟ وہ اسماء جن پہ تنوین آتی ہے اس کے تنوین کو گرا دیتے ہیں، وہ اسماء جن پہ نون اعرابی آتی ہے اس کے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. نون اعرابی یاد رکھیے گا مضارع میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن جو مونس کی جو نون ہوتی ہے، مونس جمع کی، یہ نون اعرابی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. یہ نون تانیث کی ہوتی ہے، مونس کی نشانی ہے. یہ نون مونس کی نشانی یاد رکھیے گا. 2nd پرسن کے صیغے میں آ جائیں، علامت مضارع تائی رہے گی. تفعلو. اب آپ ایک چیز نوٹ کریں، واحد مؤنث غائب کا صیغہ اور واحد مذکر حاضر کا صیغہ ایک ہی فارمیٹ پہ ہے. تفعلو، تفعلو جملے کا کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ واحد مؤنث غائب ہے کہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ. تفعلو تو ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا.
मुसन्ना का सीगा करें, अलामत मुदारे ता तफ और वही अलानी। अब यहाँ भी देखें तफअलानी जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि ये गायब मुसन्ना मुअन्नस की बात हो रही है या हाजिर मुज़क्कर मुसन्ना की बात हो रही है। जमा का सीगा, जमा गायब क्या था, यफ़अलूना, जमा हाजिर क्या बन जाएगा, अलामत मुज़ारे चेंज करें आप, बाकी सेम उसी तरह से रहेगा, तफ़अलूना, तुम सब मुज़क्कर करते हो। मुअन्नस हाजिर वाहिद के सीगे में आ जाएं, अलामत मुदारे ता तफ, और यहाँ अब साउंड आ जाएगा, ईना साउंड आ जाएगा। जिस तरह से ईना साउंड आप इस्म के अंदर इस्तेमाल करते थे, यहाँ भी साउंड ईना आ जाएगा, तफ़अलीना, तफ़अलीना। ये भी नून इराबी याद रखिएगा। ये जो नून है मुअन्नस जमा की नून, ये नून इराबी नहीं है, ये नून तानीस कहलाती है, मुअन्नस की निशानी। मुसन्ना का सीगा बनाएं, अलामत मुदारे वही तफ और उसी तरह से तफ़अलानी, तफ़अलानी, तुम दो मुझसे। आप ये देखिए ये तीनों सीगे एक ही जैसे, तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, जुमले का कॉन्टेक्स्ट आपको बताएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। मुअन्नस हाजिर के सीगे में चले जाएं, मुअन्नस गायब का सीगा था यफ़अलना, इसका सीगा हो जाएगा तफ़अलना, तफ़अलना। अब अलामत मुदारे मैंने आपको बताई थी 4 है, या ता अलिफ और नून। तो पहले 12 सीगे में 4 सीगों में या इस्तेमाल हुई है, यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना, यफ़अलना। बाकी तमाम सीगों में अलामत मुदारे ता इस्तेमाल हुई है, तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना। 2 सीगे रह गए आपके, अलिफ और एक नून। अब जाहिर है इसका मतलब या और ता तो खत्म हो गई, क्योंकि अलामत मुदारे 4 हैं। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा बन जाएगा अफ़अलू, मैं करता हूं या करूंगा, और जमा मुतकल्लिम का सीगा बन जाएगा नफ़अलू, हम करते हैं या करेंगे। तो आपकी गर्दान क्या बनेगी जी, यफ़अलू, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलू, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलू, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलू, नफ़अलू। इसका एक और तरीका भी है इन सीगों को करने का, एक तरह के सीगे एक तरफ कर दें, यफ़अलू, तफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, नफ़अलू, यफ़अलानी, तफ़अलानी, 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 यफ़अलूना, तफ़अलूना, यफ़अलना, तफ़अलना, तफ़अलीन। किसी तरह से भी करने, गर्दान याद होनी चाहिए। मुझे एक बात बताइए कि जब हम माजी की गर्दान करते थे तो माजी की गर्दान में कितने औजान आपके सामने आए थे, कौन कौन से औजान थे आपके पास? जी कौन कौन से थे औजान बताइए। फाला, फाइला, फाउला, फाला, फाइला, फाउला, यही 3 औजान यहाँ भी होंगे, यही 3 औजान यहाँ भी होंगे। तो कौन कौन सा औजान हो जाएगा? पहला आपका औजान हो गया यफ़अलू, दूसरा आपका हो जाएगा यफ़इलू, एन कंपेयर पे फर्क आता है ना, और तीसरा आपका हो जाएगा यफ़उलू। ये आपके 3 औजान हो जाएंगे। मैं आपके सामने एक मादा रखता हूं, मैं आपके सामने एक मादा रखता हूं, सीन मीम एन, सीन मीम एन, गर्दान करें डाई नंबर 1 के ऊपर। जी कौन करेगा? जी गर्दान करें, सीन मीम एन डाई नंबर 1, या फलू पे गर्दान करें। यफ़अल, यस्मा, करें करें, यस्माउ, यस्माआनी, यस्माऊना, तस्माउ, तस्माआनी, यस्माना, तस्माउ, तस्माआनी, तस्माऊन।
تسمعين تسمعان تسمعنا اسمع نسمع اسمعو نسمعو. زبردست زبردست. جی میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں اور وہ مادہ ہے صاد با اور را. ڈائی نمبر 2. جی کرے کون کرے گا؟ جی سواد کے بعد کیا لکھا ہے سر؟ صاد کے بعد با. با کو بابرا. اچھا جی کریں. یسبرو یسبرو یسبرانی یسبرانی. تصبرو تصبرانی یسبرنا جی تصبرو تصبرانی تصبرونا تصبیرینا دین. تصبیرینا تصبیرانی تصبرنا اسبرو نسبرو اصبرو نصبرو. اصبرو نصبرو. میں ایک اور مادہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈائی نمبر 3 پر کریں. خا را اور جیم. خا را اور جیم. ڈائی نمبر 3 پہ کریں. کون کرے گا؟ خا را اور جیم. میں کرتی ہوں. جی آپ کریں. اچھا یخرجو یخرجو یخرجانی یخرجونا یخرجو تخرجو تخرجو تخرجانی یخرجنا یخرجنا تخرجو تخرجانی تخرجونا تخرجینا تخریجین. جی یہاں پہ کیا آئے گا؟ کریں دوبارہ کریں. تخرجینا. تخرجینا صحیح ہے. تخرجینا. تخرجانی تخرجنا اخرجو نخرجو. اخرجو نخرجو. تم سب عورتوں نے عبادت کی. غور کیجیے گا میرے جملے کو پھر بنائیے گا. تم سب عورتوں نے عبادت کی. تم سب عورتوں نے عبادت کی. تعبدنا. تم سب عورتوں نے عبادت کی. مجھے بتائیے ماضی ہے کہ مضارع؟ ماضی لگ رہا ہے. آپ مضارع کیوں بتا رہی ہیں؟ کیونکہ ہم پڑھ ہو رہے تھے اس لیے. اس کا چھوڑ دیں گے کیا؟ آ جائے گا. چھوڑ دیں گے کیا؟ ابدنا جی ہاں بنائیے. ابدنا ہوگا. نہیں ابدلنا کیوں ہوگا؟ تم سب ماضی. تعبدنا سب ٹھیک ہے. تعبدنا جی ابدتم ابدتم ابتن او یس ابتن. تو جھوٹ کہتی ہے. تو جھوٹ کہتی ہے. جھوٹ کہنے کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے کاف را اور با ہے. کاف را اور با. تو جھوٹ کہتی ہے. میں ڈائی نہیں بتانا چاہ رہا. کوئی بھی آپ بنائیے کیسے بناتے. تقسیبو تو جھوٹ کہتی ہے. مجھے بتائیے ماضی کے مضارع؟ یہ مضارع ہے. مضارع ہے تو پھر مضارع کا صیغہ ہے نا. تو جھوٹ کہتی ہے. بنائیے. تکذیبین تکذیبینا. تکذیبین. تو جھوٹ کہتی ہے. تکذیبین. تو جھوٹ کہتی ہے. تکذیبین. تو ایک مؤنث نے شکر کیا. تو ایک مؤنث نے شکر کیا. تشکرینا. لا الہ الا اللہ. ماضی کے مضارع. شکر کیا. ماضی ہو گیا نا سر. آپ اب کنفیوز نہ کریں. ابھی تو ایک چیز یاد نہیں ہو رہی. آپ کم سے کم جملے پہ تو غور کریں. سر ابھی یہ اس پہ گرپ نہیں ہو رہی اور وہ مائنڈ جمپ کیسے ادھر ادھر نہ ہو. پہلے اس پہ تو گرپ کرنے دیں. نہیں ماضی میں بھی گرپ کے ساتھ ساتھ کریں. تو ایک مؤنث سے شکر کیا. شکر کو ہم کون سے ڈائی میں لیں گے؟ شکر تو شکرتا شکرتو شکرتی. تین کے اوپر پیش کیوں آ رہا ہے؟ آپ مجھول شکرتی. تی 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 شکرتی. شکرتی. تو ایک مؤنث سے شکر کیا. شکرتی.
وہ کوشش کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں. کوشش کرنے کے لیے مادہ استعمال ہوتا ہے جیم, ہا اور دال, ہاتھی والا ہاتھ, جیم, ہا اور دال. وہ کوشش کرتے ہیں. وہ کوشش کر, یجحدون, جدونا یشہدون, وہ کوشش کرتے ہیں. یشہدون, ان دونوں نے پیا, ان دونوں نے پیا. ان دونوں نے کیا پیا اور کیا؟ پیا پیا شربا شربا پیا نا. چلے شرابا, ویسے ہے شریبا, آپ نے کہا شرابا, کوئی مسئلہ نہیں. شریبا با مطلب لیکن لمبا والا. ہاں ٹھیک ہے شریبا. میں آپ سے کہتا ہوں تو سچ کہتی ہے, تو سچ کہتی ہے. سچ کہنے کو کے لیے مادہ استعمال ہوتا ہے صاد, دال اور قاف. صاد, دال اور قاف. تو سچ کہتی ہے. تصدیقین تصدیقین تصدیقین. میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو سچ کہتا ہے. یصدق, یصدق نون یا صدق, تصدق. نہیں او تو تصدق. تصدیقو تصدیقو تصدیقو. تصدق, تم سب عورتیں گواہی دیتی ہو, تم سب عورتیں گواہی دیتی ہو. گواہی کے لیے ہے شین, ہاتھی والا ہا اور دال, شین, ہا اور دال. تم سب تشہدنا. تشہدنا, تشہدنا. اب مجھے ایک بات بتائیے, آپ لوگوں نے اتنے سارے جملے کیے ابھی, بڑا کنفیوژن تھا آپ کو کہ عین کلمے پہ آپ نے زیر پڑھنی ہے کہ زبر پڑھنی ہے, ایسے ہی ہے نا؟ عین کلمے پہ آپ نے زیر پڑھنی ہے کہ زبر پڑھنا ہے کہ پیش پڑھنا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل رکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, جیم, عین اور لام. یہ جیم, عین اور لام, اس کا ماضی کا صیغہ بنتا ہے, اس کا ماضی کا صیغہ بنتا ہے جعل. اس کا ماضی کا صیغہ کیا بنتا ہے؟ جعل. جعل اس نے بنایا, ٹھیک ہے, اس نے بنایا. اس کا مضارع کا صیغہ بنتا ہے یش, یجعل, وہ بناتا ہے یا وہ بنائے گا. ٹھیک ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں جیم, نام اور سین. اس کا ماضی کا صیغہ بنتا ہے جلسا. اس کا ماضی کا صیغہ بنتا ہے جلسا, وہ بیٹھا. ٹھیک ہے. اس کا مضارع کا صیغہ بنتا ہے یجلسو. بیٹھے گا یا وہ بیٹھتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور مادہ رکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے کہتا ہوں ایک مادہ ہے را, دا اور قاف. اس کا ماضی کا صیغہ بنتا ہے رزقا. اس کا ماضی کا صیغہ بنتا ہے رزقا. ٹھیک ہے. اسے عطا کیا گیا. ٹھیک ہے. اس کا مضارع کا صیغہ بنتا ہے یرزقو. اسے عطا کیا گیا یا عطا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس پہ ایک چیز دیکھیں کہ ماضی کے عین کلمے پہ فتح آ رہی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ مضارع کے بھی عین کلمے پہ فتح ہے. ماضی پہ فتح آئی ہے, مضارع پہ بھی فتح ہے. ماضی پہ فتح ہے لیکن مضارع پہ کسرہ ہے. ماضی پہ فتح ہے, مضارع پہ پیش ہے. یہی حال دوسری ڈائیوں کا.
اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ اگر ہم دائیوں کے اندر اپنے آپ کو رکھیں گے, دائیوں کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو رکھیں گے تو ہم پھنس گئے ہیں کہ اب میں اگر آپ سے کہوں کہ میں آپ کو کوئی مادہ دوں تو میں آپ کو کیا مادہ دوں, میں آپ کو ماضی کے لیے الگ مادہ دوں, مضارع کے لیے الگ مادہ دوں, پھر تو آپ اسی میں پھنس جائیں گے. عربی گرامر والوں کا بہت بڑا شکر, بہت بڑا احسان ہم پہ کہ انہوں نے تو محنت تو انہوں نے کی, ہم نے اور آپ نے تو صرف اس کو فالو کیا اور کچھ نہیں کیا, وہ بھی فالو نہیں کرتے پوری طریقے سے. تو عربی گرامر والوں نے کیا کیا کہ اس کے کچھ دروازے بنا دیے, اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ابتدا میں آپ سے کہا تھا کہ یہ فعل کی جو ڈائیاں ہیں یہ صرف ٹیمپریری طور پر ہے, اصل میں تو اس کے دروازے ہیں, ٹوٹل دروازے ہیں اس کے 14. فی الحال ہم صرف 6 دروازوں پہ بات کریں. عربی گرامر والوں نے 6 دروازے ہمیں بنا کے دے دیے, اور وہ 6 دروازے صرف آپ کو یاد ہونے چاہیے, اور اس 6 دروازے کا فارمیٹ آپ کو یاد ہونا. اس کے بعد دنیا کا کوئی دروازہ بھی آپ کے سامنے آ جائے, اس کے بعد دنیا کا کوئی دروازہ بھی آپ کے سامنے آ جائے, آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. بس صرف اور صرف آپ کو کیا کرنا ہے, صرف اور صرف آپ کو وہ جو بنیادی دروازے ہیں, فی الحال 6 دروازے, وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, اس کا فارمیٹ آپ یہ جو دروازے ہیں اس کو کیسے کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. پہلے صرف اس دروازے کو سمجھ لیا. دروازے کی عربی کیا ہے؟ دروازے کی عربی کیا ہے؟ باب. باب. باب کی جمع کیا ہے؟ ابواب. ابواب. باب کی جمع کیا ہے؟ ابواب. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں ہر فعل کا ایک مادہ ہوتا ہے, اور مادہ کم سے کم کتنے حروف پر مشتمل ہوتا ہے؟ مادہ کم سے کم کتنے لیٹر کا ہوتا ہے؟ 3 کا. 3 کا بھی ہوتا ہے, 4 کا بھی ہوتا ہے, لیکن عربی گرامر کی خاصیت یہ ہے اور خوبصورتی یہ ہے کہ 99.9% جو مادے ہوتے ہیں وہ 3 حرف کے مشتمل ہیں. تو ہم اس کو کہتے ہیں ابواب ثلاثی, اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اس ابواب کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اندر صرف اور صرف 3 حرف کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. تو صرف اور صرف کو عربی میں کہتے ہیں مجرد. تو ابواب ثلاثی مجرد کہلائیں گے. ابواب باب کی جمع ہے, تو 6 دروازے ہیں, یہ 6 دروازے میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور اس 6 دروازے کی فارمیشن صرف آپ کو یاد ہو, اس کا نام آپ کو یاد ہو. دنیا کا کوہیں سے آپ کو کوئی مادہ لا کے دے دیا جائے ثلاثی مجرد میں, آپ کے لیے اس کا پہلا صیغہ کا مطلب ہوتا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب, اور مضارع کا فعل مضارع واحد مذکر غائب. پہلا صیغہ بن جائے تو باقی صیغہ آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو پہلا باب ہے یہ باب کہلاتا ہے باب فا. پہلا جو باب ہے یہ باب فا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور باب فا کی جو کمبینیشن ہے وہ کیا ہے؟ فتح یفتح. فتح یفتح, اس باب کو فا بھی کہتے ہیں اور اس باب کو باب فتح بھی کہتے ہیں. باب میں نے آپ سے پہلا باب ہے باب فا یا فتح, اور اس کی کمبینیشن کیا ہے فتح یفتح. اب میں آپ کو مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں شین فا اور عین, اور میں آپ سے کہتا ہوں یہ شین فا اور عین, میں آپ کو کوئی ڈائی نہیں بتاتا, میں آپ سے کہتا ہوں یہ شین فا عین یہ مادہ ہے اور اس کا باب ہے باب فا. مجھے بتائیے اس کا پہلا صیغہ بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے آپ؟ ہاں بنا سکتے ہیں. بنائیے, کیا بنے گا؟ شفاع. شفاع. یشفع. شفاع یشفع. پہلا صیغہ بنے گا تو گردان خود بخود بن سکتی ہے. اب پورے باقی صیغہ بنا سکتے ہیں نا.
شفا سے اگر آپ گردان کریں گے تو پوری گردان ہو سکتی ہے نا باپ کی. شفا شفا شفاؤ شفاعت شفاعتا شفانا شفاعتا شفاعتما شفاعتم شفاعتی شفاعتما شفاعتنا شفاعتو شفانا. اسی طرح سے آپ اس میں بھی کریں, بن سکتی ہے نا. یشفعو یشفعانی یشفعون بن سکتی ہے نا. تو پہلا صیغہ آپ کے سامنے آ جائے, آپ کو صرف اور صرف باپ کا نام پتا ہونا چاہیے, باپ کا نام پتا ہونا چاہیے, باپ کی کمبینیشن پتا ہونا چاہیے. میں آپ کو دوسرا باپ بتاتا ہوں. جو دوسرا باپ ہے وہ ہے باپ ضاد. باپ ضاد کی کیا کمبینیشن ہے؟ باپ ضاد کی کمبینیشن ہے ضربا یضربو. باپ ضاد کی کیا کمبینیشن ہے؟ ضربا یضربو. ضربا یضربو. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, غین فا اور را, اور میں آپ سے کہتا ہوں اس کا باپ ہے باپ ضاد. آپ مجھے بتائیں پہلا صیغہ بنا سکتے ہیں اس کا؟ ہاں بنا سکتے ہیں. بنائیے. غفر یغفر. غفر یغفر. اب غفر یغفر آپ کو پاس آ گیا, آپ پوری گردان آپ بنا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. صرف آپ کو باپ کا نام, اب آپ کے سامنے جب میں مادہ دوں گا تو میں آپ کو ڈائی 1 ڈائی 2 کچھ نہیں کہوں گا, میں آپ کو صرف اور صرف مادہ, میں آپ کو باپ بتاؤں گا. یہ باپ کی کمبینیشن آپ کو یاد ہونی چاہیے. تیسرا جو باپ ہے وہ ہے باپ نون. تیسرا جو باپ ہے وہ ہے باپ نون. باپ نون کی کمبینیشن بنتی ہے نصرہ نصرہ ینصر. نصرہ ینصر. نصرہ ینصر. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں کاف تا اور با, اور میں آپ سے کہتا ہوں اس کا باپ ہے باپ نون. آپ مجھے بتائیے اس کا پہلا صیغہ بن سکتا ہے؟ بنائیے, کیا بنے گا؟ کتبا یکتبو. صحیح پوری گردان آپ بنا. یہ باپ اور ڈائی پھر ایک چیز ہے؟ نہیں, باپ الگ چیز ہے, ڈائی الگ چیز ہے. ڈائی مختلف ہے نا. لیکن ادھر ڈائی کون سی ہے؟ ادھر ڈائی ہے فعلا کی. ادھر کیا ڈائی ہے؟ یا فولو کی ڈائی ہے یا فعلو کی ڈائی ہے. اب ڈائیاں ختم ہو گئی. ڈائیاں تو آپ کو ہم نے کے جی میں پڑھائی تھی, اب آپ کے جی سے میٹرک میں آ گئے ہیں ڈائریکٹ. اب ڈائی کو سر اس میں مسئلہ کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ اس میں پھر مسئلہ صرف جو ہے فعل مضارع کا حل ہوا نا؟ نہیں, دونوں کا حل ہو گیا نا سر. وہ تو سارے ڈائی نمبر 1 میں ہی ہیں ابھی تک. ابھی تک ڈائی 1 میں آ رہے ہیں نا. صبر تو کر جائے, تھوڑا ہولے تو لیں سر جی, تھوڑی ہولے تو رہو. باپ کا کیسے پتا چلے گا؟ باقی ہے جی, باپ آپ کو بتایا جائے گا. باپ آپ کو ہمیشہ بتایا جائے گا, مگر باپ کے کبھی کام نہیں کریں گے. ابا جی ضرور دسنا ہے ایسی. ٹھیک ہے جی. 3 باب ہو گئے, فا, ضاد اور نون. جو چوتھا باب ہے وہ ہے باب ہا. باب ہے ہا. باب ہا کا جو صیغہ بنتا ہے وہ ہے حسیبہ. آ رہا ہے نا کسرہ؟ جی آیا نہیں آیا عائشہ جی؟ جی سر ٹھیک ہے, آ جائے گا. صبر کریں, تھوڑا صبر کریں. حسیبہ یحسبو. باب ہا کے بارے میں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ اچھی طرح سے کہ باب ہا کے قرآن مجید میں 10 صیغے بھی استعمال ہوئے. 10 صیغے سے بھی کم استعمال ہوئے باب ہا کے. بلکہ آپ کو خوبصورت بات بتاؤں کہ باب ہا قرآن مجید میں خود اپنے صیغے سے نہیں آیا, کسی اور صیغے سے آیا.
ٹھیک ہے جی. چوتھا جو باب ہے با با نون ہا, چوتھا جو باب ہے وہ ہے باب سین. چوتھا جو باب ہے وہ ہے باب سین. اس کا پہلا صیغہ بنے گا سمع سمع یسمع سمع یسمع. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں شین ہا اور دال, اور میں آپ کو کہتا ہوں یہ باب سین سے ہے. پہلا صیغہ بن سکتا ہے کہ نہیں بنے گا؟ پہلا صیغہ بنے گا اس کا شین ہا اور دال باب سین. کیا بنے گا پہلا صیغہ؟ شہیدہ یشہدو. شہیدہ یشہدو, شہیدہ یشہدو. اور جو آخری باب ہے وہ ہے باب کاف, وہ ہے باب کاف, اور اس کا صیغہ بنتا ہے کرما کرما یکرم, کرما یکرم. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں ضاد عین اور فا, اور مادہ میں آپ کو کہتا ہوں باب, میں آپ کو کہتا ہوں اس کا ہے باب کاف. آپ اس کا پہلا صیغہ بنا سکتی ہیں نا؟ کیا بنے گا؟ ضعفا یضعف, ضعفا یضعف. اب آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ اگر ماضی کی ڈائی نمبر 1 اگر ہو تو وہ مضارع کی ڈائی نمبر 1 بھی ہو سکتی ہے, 2 بھی ہو سکتی ہے, 3 بھی ہو سکتی ہے. ماضی کی اگر ڈائی نمبر 2 ہو تو وہ مضارع کی ڈائی نمبر 2 بھی ہو سکتی ہے اور ڈائی نمبر 1 بھی ہو سکتی ہے. لیکن ماضی کی اگر ڈائی نمبر 3 ہو تو مضارع کی بھی 3 ہوتی ہے. یعنی کیا پتہ چلا کہ اگر عین کلمے پہ ماضی پہ فتح ہو تو مضارع پہ فتح بھی آ سکتا ہے, کسرہ بھی آ سکتا ہے اور پیش بھی آ سکتا ہے. عین کلمے پہ اگر زیر ہو تو مضارع میں زیر بھی آ سکتا ہے اور زبر بھی آ سکتا ہے, پیش ہو تو پیش ہی آ سکتا ہے. تو یہ 8 دروازے ہیں, یہ 8 دروازے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے. یہ آپ کی پوری بیس لائن ہے جب تک آپ عربی گرامر پڑھ رہے ہیں, بلکہ جب تک آپ قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یہ آپ کی بیس لائن ہے. کہ آگے والا باب جو ہے وہ ڈفرنٹ طریقے سے لے کے چلیں گے ہم اس کو. یہ بنیادی طور پہ اب آپ کو جب بھی کوئی میں مادہ دوں گا آپ کو اس کے ساتھ اس کا ایک باب بتاؤں گا, آپ کو وہ باب یاد ہونا چاہیے, آپ کے سامنے لکھا ہوا ہونا چاہیے, یاد ہونا چاہیے, اچھی طرح سے رٹا ہوا ہونا چاہیے. اس لیے جو باب ہے نا یہ اچھی طرح سے رٹا ہوا ہونا چاہیے. اب میں آپ کے ساتھ کچھ ایکسرسائز کروں گا ابھی, ٹھیک ہے, اس باب کی بنیاد پر, اور آپ نے اس باب کی بیس کے اوپر کیا کیا بنانا ہے. پہلا صیغہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مادہ آئے گا آپ نے 5 بنیادی چیزیں بنانی ہیں, 5 بنیادی چیزیں. پہلا صیغہ آپ نے فعل کا بنانا ہے, یعنی ماضی کا فعل ماضی واحد مذکر غائب, فعل مضارع واحد مذکر غائب, یہ 2 چیزیں. تیسری چیز آپ نے بنانا ہے مصدر. مصدر کہتے ہیں کام کے نام کو, اسم ہوتا ہے کام کے نام کو. مصدر آپ کو بھی بنانا نہیں آئے گا. مصدر میں آپ کو جو مادہ دوں گا اس کا مصدر میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو جو ایکسرسائز دوں گا ساتھ میں آپ کو ایک ڈکشنری بھیجوں گا. آج اس ڈکشنری کے حوالے سے میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو سکھا تھا اور دوبارہ میں آج آپ کو ڈکشنری بھیجتا ہوں. وہ جو ڈکشنری ہے وہ آپ جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے خریدنا. لاہور اور فیصل آباد میں تو بہت ایزیلی اویلیبل ہے. جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کو نیو ٹاؤن جامع مسجد کے پاس جو کتب ہیں وہاں بھی مل سکتی ہے. اور یہ آپ کو قرآن اکیڈمی کی جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں بھی بہت آسانی سے مل سکتی ہے. جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں وہ فی الحال اس کو جو میں آپ کو کتاب بھیجوں گا اس سے کام کریں. یہ جو کتاب ہے یہ ہے ٹوٹلی مادہ بیس کے اوپر.
وعدہ آپ کے سامنے آئے گا, آپ بھلے اس کتاب کو استعمال کریں, اس میں سے کم آپ کو لیے 4 چیزیں آپ کے لیے بنانا آسان ہوں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مصدر آپ اس کتاب سے نکالیے گا تاکہ آپ کو ڈکشنری استعمال کرنے کا بھی طریقہ آ جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مصدر بن کیسے رہا ہے. اس مصدر کو بنانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے, جس طرح سے عرب نے چاہا اس طرح سے اس نے اس کو بنایا, اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے, اس لیے میں نے آپ کو بتایا. تو اب بنیادی طور پہ اب آپ کے ساتھ میں ایکسرسائز رن کروں گا. اس ایکسرسائز میں آپ نے 5 چیزیں بنانی ہے. ٹھیک ہے جی, کون کون سی 5 چیزیں وہ بھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں. کوئی سوال کوئی اشکال پوچھیے پلیز. بہت آسان ہے آج کا سبق. میرے خیال میں جب سے میں آپ لوگوں کو کلاس لے رہا ہوں اس سے زیادہ آسان سبجیکٹ کلاس کبھی بھی نہیں پوچھے. کیا خیال ہے عائشہ جی آپ کا؟ Sir, I disagree. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی صوفیہ جی آپ بتائیے. طریقے تھوڑی سی اسپیڈ میں بھی جا رہی ہے. اور سر ایک کوشچن بھی میرا تھا کہ وہ جو پہلے ہم نے گردان کی تھی اس میں آپ وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں کہ نون اعرابی کون سے تھے اور کون سے نون جو تھے وہ عربی نہیں تھے, وہ پلیز بتا دیں. بس صرف آپ سمجھ لیں کہ جو مونس کا نون ہے نا, جو مونس کا نون ہے چاہے وہ غائب کا ہو چاہے وہ حاضر کا ہو, یہ نون اعرابی نہیں, یہ لازمن ہے, یہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی نون آتا تو وہ سارا نون اعرابی ہے, چاہے وہ سر اب مثنیٰ کے چاروں صیغوں میں آ رہا ہے. جی مثنیٰ کے چاروں صیغوں میں آئے گا, جمع مذکر حاضر کے صیغے میں آئے گا, جمع مذکر غائب کے صیغے میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو 4 اور 2 6 ہو گئے, اور ایک صیغہ آئے گا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. ان 8 صیغوں میں جو 7 صیغوں میں جو نون آتا ہے نا یہ نون اعرابی. جو مؤنث کا صیغہ ہے نا, چاہے وہ غائب کا ہو چاہے وہ حاضر کا ہو, چاہے وہ یفعلنا ہو چاہے وہ تفعلنا ہو, اس کا جو نون ہے وہ نون اعرابی نہیں. بس یہ ذہن میں رکھیں. یہ میں نے ابھی آپ کے کان میں کیوں ڈالا, کیونکہ نون اعرابی کے اوپر بہت بڑا کام ہوگا جب ہم آگے مزید پڑھیں گے. اب میں آپ کے سامنے مادہ رکھوں گا, آپ نے 5 چیزیں بنانی ہے. کون سی 5 چیزیں بنانی ہوں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے بنانا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب, جو پہلا صیغہ ہوگا, پہلا صیغہ جب بھی کہا جائے تو آپ سمجھ جائیں گے واحد مذکر غائب ہے. پہلا آپ نے فعل ماضی بنانا ہے, دوسرا آپ نے فعل مضارع بنانا ہے, تیسری چیز آپ نے بنائی ہے مصدر. مصدر آپ نہیں بنائیں گے ابھی, میں آپ کو بتاؤں گا, اگر آپ کو آتا ہو تو بہت اچھی بات ہے. چوتھی چیز آپ نے بنانی ہے اسم الفاعل. آپ نے اس سے پہلے ایک لفظ پڑھا تھا فاعل. فاعل کیا ہوتا ہے فٹافٹ بتائیے, فاعل کیا ہوتا ہے؟ ارے کیا ہو گیا, فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو کام کرتا ہے, جو کام کرتا ہے. اسم الفاعل کہتے ہیں جس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. فاعل کہتے ہیں جو کام کرتا ہے, اور فاعل کی کنڈیشن کیا ہے, فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں, حالت رفع ہوتا ہے. یہ پوائنٹ اچھی طرح سے سمجھ لیں. فاعل لازمن حالت رفع ہوتا ہے, فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جو کام کرتا ہے. اسم الفاعل میں کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے, اور اسم الفاعل جو ہے وہ رفع بھی ہو سکتا ہے, نصب بھی ہو سکتا ہے, جر بھی ہو سکتا ہے. اس کے اوپر میں آخر میں آپ سے بات کروں گا. ابھی آپ صرف یہ پوائنٹ سمجھ لیں, اسم الفاعل آپ نے بنانا ہے کام کرنے کا جس میں مفہوم پایا جاتا ہے. اور 5ویں اور آخری چیز آپ نے بنانی ہے اسم المفعول. آپ نے ایک چیز پڑھی تھی مفعول, یہ اسم المفعول. مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر فعل واقع ہو. اسم المفعول کس کو کہیں گے؟ اسم الفاعل کہتے ہیں جس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جائے. اسم المفعول جس میں جس کے اوپر کام ہوا ہو اس کا مفہوم پایا جائے. ٹھیک ہے جی. اب اسم الفاعل آپ کہیں گے میں کیسے بناؤں گا, اور اسم المفعول آپ کیسے بناؤں گا, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذہن میں رکھیں, ہم نے کون سے باب پڑھے تھے ابھی؟ باب کون سے پڑھے؟ اس باب کا کیا نام تھا؟ ثلاثی مجرد. جتنی گفتگو ہوگی ابھی ہماری, جب تک میں کسی دوسری اس پہ نہیں جاؤں گا, ہماری جتنی گفتگو باب کے حوالے سے ہوگی, مادوں کے حوالے سے ہوگی, یاد رکھیے گا وہ ثلاثی مجرد پہ ہوگی. ثلاثی مجرد اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں.
جتنی گفتگو اب ہم یہاں سے کریں گے، جتنی گفتگو بھی آج سے جتنی آنورڈ ہوگی، جتنی بات ماضی میں بھی اب ہو چکی ہے نا، وہ تمام کی تمام ثلاثی مجرد بیس پہ ہوئی ہے. جب ثلاثی مجرد سے آگے چلیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا. ثلاثی مجرد کا اسم الفاعل اور اسم المفعول بنانے کا ایک وزن ہے. وہ وزن کیا ہے؟ وہ وزن ہے، اسم الفاعل کا وزن ہے فاعل. اب آپ مجھے بتائیے، کوئی بھی مادہ میں آپ کو دے دوں، کوئی بھی مادہ دے دوں آپ کو، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں خا لام اور قاف، خا لام اور قاف، اور میں آپ سے کہوں اس کا اسم الفاعل بنائے تو آپ بنا سکتے ہیں؟ کیا بنے گا؟ خالقن. خالقن. خالقن کیا مطلب ہوا؟ پیدا کرنے والا. پیدا کرنے والا. پیدا کرنے والا. میں آپ سے کہوں اس کا اسم المفعول بنائیے، اسم المفعول کا میں آپ کو وزن دے دیتا ہوں. اسم المفعول کا وزن ہے مفعول. مفعول. وہی مادہ تھا خا لام اور قاف، اس کا اسم المفعول بنائیے، کیا بنے گا؟ مخلوقن. مخلوق. کیا مطلب ہوا؟ مخلوق جو پیدا کی گئی، جسے پیدا کیا گیا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ خالق ہے، ہم کیا ہیں؟ مخلوق ہے. مخلوق ہے. ہم مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا، ہم پیدا کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بنیادی طور پہ 5 چیزیں ہم نے بنانی ہیں. اب ون بائی ون ہم شروع کرتے ہیں. نادیہ جی آپ سے میں شروع کرتا ہوں. پہلا مادہ آپ کو میں دیتا ہوں عین با اور دال. اب میں آپ سے اگر خریدوں عین با دال آپ بنائیں، آپ کے لیے بڑا مشکل ہے. آپ نے کیا بنانا؟ کیا آپ نے کیا ہے؟ عین با اور دال. دل عبدہ. آپ کو اگر کوئی باپ کا نام نہ دوں تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہے نا کہ آپ نے اس کو ابدا بنانا ہے، ابودا بنانا ہے، ابیدا بنانا ہے. آپ کو نہیں معلوم. لیکن جی. میں اب آپ کو کہوں کہ اس کا مادہ ہے، اس کا باپ ہے نون. اس کا باپ ہے نون. آپ کو فوراً آ گیا نون کا مطلب ہے نصرہ ینصر. ینصر. نصرہ ینصر. نصرہ ینصر کے اوپر عین با اور دال کو بنائیں، کیا بنے گا؟ عبدہ. عبدہ یعبد. عبدہ. ترجمہ بھی کرے ساتھ ساتھ. عبدہ کہ مجھ سے عبادت، جس اس نے عبادت کی، اس نے اس عبادت. ہاں اس واحد مذکر عبدہ اس نے عبادت کی. پھر مضارع بنائیے اس کا. یعبد. وہ عبادت، یعبد. وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا؟ وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا. اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ بنتا ہے عبادتن. عبادتن. عبادتن کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا. عبادت کرنا. ٹھیک ہے، عبادت کرنا. اس کا اسم الفاعل بنائیے. عابدن. عابدن. عابدن کا کیا مطلب ہوگا؟ عبادت کرنے والا. عبادت کرنے والا. اس کا اسم مفعول بنائیے. معبود. معبود. کیا مطلب ہے معبود؟ اس پر کام ہو، جیسے معبود جس کی عبادت کی. اس کی عبادت کی جائے. تو کہتے ہیں نا کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے. تو کیا مطلب ہے؟ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تیرے سوا. کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تیرے سوا. صوفیہ جی جی میں آپ کو ایک مادہ دیتا ہوں شین فا اور این. شین فا اور این، اور اس کا جو دروازہ ہے، باب ہے، وہ ہے باب فا. باب فا جیسی آپ کے ذہن میں آیا فوراً ڈائی آنی چاہیے. فتح یفتح. یشفع. فتح یفتح. جی صوفیہ جی بتائیے کیا بنے گا؟ شفع یفتح. شفع یشفع. شفا. شفا کو ترجمہ کریں. شفع اس نے سفارش کی. شفا اس نے سفارش کی. یشفع کا ترجمہ کریں. وہ سفارش کرتا ہے یا سفارش کرے گا.
وہ سفارش کرتا ہے یا وہ سفارش کرے گا. اس کے دو مصدر بنتے ہیں, اس کے دو مصدر آ سکتے ہیں. ایک ہے شفاعت اور اس کا دوسرا ایک مصدر بھی آتا ہے, وہ آتا ہے شفعن. سفارش کرنا. اس کا اسم الفاعل بنائیے. شافعون شافعون کیا مطلب ہوا؟ سفارش کرنے والا. جی شافعون سفارش کرنے والا. اس کا اسم المفعول بنائیے. شافعون مشفع. جی جی بنائیے, گھبرائیں نہیں. مجھ سے بن نہیں پا رہا ہے, میں اس کو اس میں مفعول کے اس میں ڈال مش مش ہاں وہی مشفون مشفون. مشفون. ہاں میں یہ دال اور اسے مکس کر رہی تھی. مشفون. آپ کو حلیم تھوڑی بنا رہی ہے, دال میں مکس کر رہی ہیں. نہیں وہ اوپر کا دال تھا نا, وہ شافعون سفارش مشفون کرنے والا, مشفون سفارش کیا ہوا. کیا ہوا. مشفون سفارش کیا ہوا. مشفون سفارش کیا ہوا. بابرا جی یا جس سے سفارش کی جائے, نہیں, مطلب جو سفارش کیا ہوا. سفارش کیا ہوا. اچھا شافعون سفارش کرنے والا, کام کرنے والا ہے نا وہ, جس کے اوپر یہ کام ہوگا. آپ نے جس کی سفارش کی, آپ نے میرے لیے سفارش کی, آپ تو شافعون ہو گئی. آپ نے میری سفارش کی کہ ان کو ذرا 1 گھنٹے پہلے دیکھ لیجیے گا, تو میں سفارش کیا ہوا ہوں جس کی ٹھیک ہے. سفارش کی. صحیح ہے. جی بابرا جی, ٹھیک ہے. بابرا جی موجود ہیں؟ جی 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 سر. جی میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں, کاف با اور را. کاف با اور را, اور اس کا مادہ ہے کاف. جیسے کاف ذہن میں آیا آپ کے فوراً آیا, کیا بنے گا؟ چلو وہی مادہ رکھ دیا ہے. کبورا کبورا یکبرو یکبرو. کبورا کبورا کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ بڑائی بیان کرتا ہے, اس نے بڑائی بیان کی. کبورا اس نے بڑائی بیان کی. یکبرو وہ بڑائی بیان کرتا ہے یا کرے گا. اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ بنتا ہے کبرن. بیان کرنا. کبرن کا کیا مطلب ہوگا؟ فضیلیت بیان کرنا یا بڑائی بیان کرنا. فضیلیت بیان کرنا, مرتبہ بیان کرنا, بڑائی بیان کرنا. ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں, باپ کاف میں سے اسم الفاعل اسم المفعول نہیں بنتا. اچھا. باپ کاف میں سے اسم الفاعل اور اسم الفعل نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی, نہیں بنتا. چلیں جی عائشہ جی, جی میں آپ سے کہتا ہوں شین ہا اور دال. شین ہا اور دال, اور اس کا دروازہ ہے سین. باپ سین جیسی ہے, کیا کیا پہلا صیغہ ذہن میں آئے گا آپ کے, فوراً بتائیے. سمع یسمعو. سمع یسمعو. سمع یسمعو سے بنائیے, کیا بنے گا؟ شاہدہ یشہدو. ساتھ ساتھ ترجمہ میں کریں. شہیدہ شاہدہ اس نے گواہی دی. اس نے گواہی دی یا وہ حاضر ہوا. اچھا ٹھیک ہے, وہ حاضر ہوا یا اس نے گواہی دی. ٹھیک ہے, اس کا فعل مضارع بنائے, کیا بنے گا؟ یشہدو. یشہدو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ حاضر ہوتا ہوتا ہے یا ہے
یا ہوگا. وہ گواہی دیتا ہے یا گواہی دے گا. دے گا. جو گواہی دے گا. اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ بنتا ہے شہودن. شہودن گواہی دینا, حاضر ہونا. گواہی دینا, حاضر ہونا. اس کا اسم الفاعل بنائیے. شاہدن. شاہدن, شاہدن, شاہدن. شاہدن. شاہدن کا کیا مطلب ہوگا؟ گواہی دینے والا. گواہی دینے والا یا حاضر ہونے والا. ہاں جی, حاضر ہونے والا. اور اس کا اسم المفعول کیا بنے گا؟ مشہودن. مشہودن. مشہودن کا کیا معنی ہو جائے گا؟ جس کی گواہی دی گئی ہو. حاضر, جو حاضر کیا گیا, جو حاضر کیا گیا ہو, یا جو گواہی کے طور پر لایا گیا. مشہودن. مشہودن. جی طلعت جی آپ آئیں گی؟ جی سر. جی میں آپ کے بڑا آسان سا ماضا, صاد با اور را. سوری سر. اور را, صاد, صاد با اور را, اور اس کا جو دروازہ ہے وہ باب داد. باب داد جیسی آپ کے ذہن میں آیا, کون کون سا صیغہ آپ کے ذہن میں آیا؟ ضربا, ضرب, یضربو, ضربا. اب ضربا ضربا بنائیے صاد با اور را کو, کیا بنے گا؟ صبرا. صبرا. صبرا کا کیا مطلب ہے؟ سب ٹھہرنا, صبر کرنا. ہاں صبر کا ترجمے میں تو ہم ویسے کر دیتے ہیں اس نے صبر کیا, اس نے صبر کیا. صبر کا مطلب ہوتا ہے بیسک کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ مشکل حالات میں یا ایسے حالاتوں جس میں برے سے بھی حالاتوں, ان حالات میں بھی جو ہے نا عقل کے تقاضوں پہ قائم رہنا, ٹھہر جانا, رک جانا. ہم جو صبر اپنی عام زندگی میں لیتے ہیں نا, وہ تو گلی کا کتا بھی کرتا ہے. وہ جو صبر ہے نا وہ تو گلی کا کتا بھی کرتا ہے, کیونکہ اگر اس کو کھانے کو نہیں ملے گا تو صبر ہی کرے گا نا. تو میں لوگوں کو ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر مائک ٹائسن مجھے اگر ایک گھونسا مارے گا تو میں صبر ہی کروں گا, اور کیا کر سکتا ہوں اس کے آگے. تو یہ صبر نہیں ہے. اب وہ کبھی کبھار ہماری بیگم ہمارے ساتھ جھگڑتی ہے تو میں صبر ہی کرتا ہوں, میں کچھ کر نہیں سکتا. میں کچھ نہیں کر سکتا. تو صبر, اس نے صبر کیا. اس کا مضارع بنائیے. یصبرو. یصبرو. یصبرو ترجمہ کریں کیا ہوگا؟ یصبرو ٹھہر جاتا ہے یا ٹھہر جائے گا. ہاں وہ ٹھہرتا ہے یا وہ ٹھہرے گا یا وہ رکے گا. ٹھیک ہے. اس کا مصدر بنے گا صبرن. اس کا مصدر بنے گا صبرن, رک جانا, ٹھہر جانا. صبرن. اس کا اسم الفاعل بنائیے. صابرن. صابرن. صابرن کا کیا مطلب ہوگا؟ صبر, ٹھہرنے والا. ثابت قدم رہنا. اچھا ترجمہ کریں نا, ثابت قدم رہنا, اپنی جگہ جم جانا, رک جانا, کھڑے ہو جانا, ڈٹ جانا. اور اس کا اسم المفعول کیا بنے گا؟ بنائیے. مصبور. مصبرود. مصبور. مصبرون. مصبور, کیونکہ فا کلمے عین کلمے کے بعد واو بھی ہے نا. مصبور. دیکھیں نا آپ نے سیدھا سیدھا یہ ڈائی ہے نا, مفعول کی ڈائی ہے نا, فاعل کی ڈائی ہے. بہت سمپل ہے. آپ کو اگر اس کو بنانے میں مشکل ہے نا, آپ اس طرح سے بنا لیا کریں کہ میم تو باہر ہے, اس کے بعد ایک فا کلمہ, ایک عین کلمہ, ایک لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے نا, یہی ہے نا. جی. تو میم صاد باؤ, پھر ایک واو, پھر ایک واو, اور پھر ایک لام کلمہ. اور اس کے اوپر حرکتیں بھی ڈیفائن کر دیں. یہ اس کے اوپر حرکت ہے, یہ ساکن ہے, ٹھیک ہے, یہ پیش ہے,
یہ ساکن ہے اور یہ تنوین ہے. اب آپ کے لفظ کیا تھے اس میں؟ سواد، با اور رام، ٹھیک ہے نا. با کلمے میں تھا سواد، یہ ہو گیا مس، یہاں تھا با بو اور یہاں تھا را، مسبورن. جب بھی کوئی مشکل ہوا کرے نا سیدھا سیدھا فعل کے معاملے میں تو بہت آسان ہے. سیدھا ہے کیا پروناؤنسیشن میں مسئلہ ہو، سیدھا بنانا نہ ہو، سیدھا سیدھا ڈائی میں اتارے. ڈائی آپ کو معلوم ہے 3 کلمے بیس کی ہوگی، فا عین اور لام. جہاں فا آ رہا ہے وہاں فا کلمہ ڈالے، جہاں عین آ رہا ہے وہاں عین کلمہ ڈالے، جہاں لام آ رہا ہے وہاں لام کلمہ ڈالے. بیچ میں اگر کوئی ایکسٹرا الفاظ آ رہا ہے، حرف آ رہا ہے، اس کو ایز اٹ از ہی لیں. جیسے اسم فاعل میں آپ الف کو ایکسٹرا لے کے آتے ہیں، یہاں آپ نے کس کو لے کے آنا ہے؟ واو کو اور میم کو ایکسٹرا لے کے آنا. واو کو اور میم کو ایکسٹرا لے کے آنا. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ چلے جی ایک اور کریں آخری. کون کرے گا؟ کون بنے گا کروڑ پتی؟ کوئی ہے جی؟ ایک اور کریں بتائیے. جی. آپ کریں ذو، لام اور میم. ذو، لام اور میم، اور اس کا جو دروازہ ہے وہ ہے باب دور. کیا بنے گا؟ دعاد ہے، باب جی دعاد ہے. ہاں باب دور. ضربا یضربو، ہاں بنائیے. ظلما یظلمو. ظلم یظلم. ظلم کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے ظلم کیا. اس نے ظلم کیا. یظلم، وہ ظلم کرتا ہے. وہ وہ ظلم کرتا ہے. ظلم کرتا ہے یا کرے گا. وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا. اس کا مصدر بنتا ہے ظلمن. ظلمن. ظلمن، ظلمن ظلم کرنا. ظلم کرنے کا ظالم کا ویسا معنی کیا ہے؟ ظلم کرنے والا. جو حق ہوتا ہو وہ نہ دے، حق سے ہٹ کے کچھ کرنا. ٹھیک ہے، اور بہتر ڈیفینیشن لے کے آئیں. ابھی آپ نے بتایا نا کہ جو حق کو نہ دے، حق سے ہٹ کے کرے. اس کو اور خوبصورت ڈیفائن کریں، اس کو اور خوبصورت باندھیں. ظلم کہتے ہیں بیسکلی ایسی چیز کو کہ کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھ دیں. کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پہ رکھ دینا کو ظلم کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو جو ہے وہ ظلم عظیم کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ کیونکہ شرک میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو اللہ کے مقام کو اٹھا کے اوپر سے اٹھا کے نیچے لے آتے ہیں، یا بندے کے مقام کو نیچے سے اٹھا کر اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں. تو ظلم کے جو بنیادی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو اس کے اصل جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھ دینا. تو عام زندگی میں جب ہم ظلم کرتے ہیں ہم یہی کرتے ہیں نا. کسی کو اگر ہم حق نہیں دیتے تو بیسکلی ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اس کا ہے وہ اس کو ہم نہیں دیتے نا، کسی اور کو دے دیتے یا خود کھا جاتے ہیں. تو بنیادی طور پہ ہم یہی کرتے ہیں. اس کا اسم الفاعل بنائیے، کیا بنے گا؟ ظالمن. ظالمن. کیا مطلب ہے ظالمن؟ ظلم کرنے والا. گھبراہٹ سے کیوں بول رہی ہیں آپ؟ کے خدا نہ خاصہ ظالمتن تو نہیں ہے نا. اچھا یہ جتنے اسم الفاعل ہیں اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ان سب کی آپ مونس بھی بنا سکتے ہیں. عابد مذکر ہے، مونس بنانا ہوگا تو کیا کریں گی؟ عابدتن. عابدتن. تو آپ کے ظالمتن تو نہیں ہے نا؟ نہیں میں نے ظالمن کہا تھا. نہیں لیکن میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا، آپ کے ظالمتن تو نہیں ہے نا؟ نہیں. نہیں. پکی بات ہے، بالکل پکی بات ہے نا. جی. ارے آپ سے میں آپ تو مظلومتن ہے جی. اس کا مجھے وہ بتائیے، اسم المفعول بتائیے فٹافٹ. مظلومن. مظلومن. مظلومن کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ جس پر ظلم کیا گیا. جس پر ظلم
किया गया, जिस पर जुल्म किया। खवातीन। अब ये नहीं पता खवातीन कहती हैं उन पे किया गया, मर्द कहते हैं हम पे क्या किया, ये तो एक बहुत लंबी बहस है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मजलूम के ऊपर है कि जालिम के ऊपर है? मस्दर पे। सर मस्दर जो है वो यानी फिक्स्ड है ना, और उसका कोई रूल तो नहीं है, यानी ये एज सच है, हमने किसी रूल के तहत तो नहीं बनाने हैं। सलासी मुजर्रद के अंदर जितने भी मस्दर है ना, सलासी मुजर्रद में उसका कोई रूल नहीं है। जिस तरह से अरब ने चाहा है उस तरह से उसने उसे बनाया। लेकिन जब हम मजीद दूसरे अब्वाब में जाएंगे ना, ये तो 6 अब्वाब है ना, कुछ दिनों के बाद हम मजीद 8 अब्वाब में जाएंगे, उसका रूल है, उसका फिक्स रूल है, वो बहुत आसान है। उसका मजदर आपको सिर्फ बाप का नाम पता हो, आप उसको जिस तरह से आपको बाप का नाम पता होता है, आपने 4 चीजें आसानी से बनाई ना, बाप का नाम पता था, 4 चीजें आपने आसानी से बना ली, इसका वजन पता था, इसका वजन पता था, ये दोनों से वजन। लेकिन जब दूसरे बाबों में जाएंगे तो वहां आप ये 5 चीजें बहुत आसानी से सर इसमें ये वाले हमें इसमें जो इबादतुन है या इबादतन लिखा हुआ है, वो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड क्लियर नहीं है थोड़ा। नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता ना, देखे ना, पेश भी आ सकता है, ज़बर भी आ सकता है, जेर भी आ सकती है ना, ये तो आप जानते हैं। यानी ये सारे ही जो है तनवीन इनकी कुछ भी हो सकती है, नहीं बदल भी सकती है, जैसे जुल्मन है तो जुल्मुन हो सकता है या जुल्मन ही रहेगा। मेरी बात सुनिए, समझ जी, ये सब इसम है ना जी, मस्दर तो काम का नाम है ना, काम का नाम है तो क्या है, इसम है ना, इसम की बुनियादी हालत क्या है, रफा है। लेकिन अब आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं, मस्दर को जब पढ़ते हैं ना जी, मस्दर को जब पढ़ते हैं तो हमेशा नस्बी फॉर्मेट में पढ़ते हैं, ये बस एक तरीकेकार है। अच्छा। लेकिन तीनों सूरतों में आ सकता है ना, ये जुल्मन भी आ सकता है, जुल्मन भी आ सकता है, जुल्मिन भी आ सकता है। वो तो आपको रूल्स मालूम है ना कि हालत रफा में कब आएगा, नसब में कब आएगा, जर में कब आएगा, ठीक है ना, तीनों सूरतों में आ सकता है। लेकिन मस्दर के बारे में जो आम तरीकेकार है, आम कायदा है, वो आम तरीकेकार और कायदा ये है कि वो हमेशा नस्बी फॉर्मेट में बोला जाता है। लेकिन आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, आप नस्बी में लिख दें, आप उसको रफाई में लिख दें, जरी में तो कम ही लिखते हैं इसको, क्योंकि जरी की तो आपको पता है ना कि रीजन ही 2 ही है ना जी, जर में जाने की रीजन ही 2। जी, अच्छा एक मेरा भी इसम की जो बुनियादी हालत है वो क्या है, वो हमेशा जहन में रहनी चाहिए, वो हालत है रफा है। लेकिन मस्दर जो है वो एक नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि अरबी ग्रामर वाले जो मस्दर है उसको हमेशा नस्बी फॉर्मेट में बोलते हैं। बस आप उसको इबादतुन है, शिफाअतुन है, कब्रुन है, कब्रुन लिखते हैं, आप उसको कब्रन्नार लिखें, आप शहूदन की जगह शहूदुन लिख दें, सब्रन की जगह सब्रुन लिख दें, जुल्मन की जगह जुल्मुन लिख दें, कोई मसला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन अच्छा, एक चीज इस मस्दर का कोई फॉर्मेट नहीं है, इस मस्दर का सलासी मुजर्रद का मस्दर का कोई फॉर्मेट नहीं है। जिस तरह से अरब ने चाहा उस तरह से अरब ने उसको बनाया। जी अब आप पूछिए। हाँ, मैं बस एक ये चीज पूछ रही थी कि मस्दर जो है ठीक है, इस ये वाले मस्दर यानी हमें खुद ही जैसे आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ आ जाएंगे। मस्दर बेसिकली प्रैक्टिस करते रहेंगे, याद होंगे, याद भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, याद हो जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे काम का नाम है तो सबरन जुल्मन ये सब मतलब जुल्म सबर यही इसके मायने होते हैं खाली? क्या है मुझे इसका देखिए ना, ये इसम है ना, इसम है, ये परमानेंट। अब आपको मालूम है इसम कहाँ इस्तेमाल होगा, जिस जगह पे उसका इस्तेमाल होगा उसी जगह पे आप करेंगे। अच्छा। जब आप कहते हैं ना इबादतुन, तो इबादतुन का आप तर्जुमा क्या करते हैं, इबादतुन का क्या तर्जुमा करेंगे? इबादत करना। अब मुझे बताएं, इबादत करना क्या फेल है? फेल है ना ये? नहीं, इबादत करना फेल नहीं, अबदा होगा ना, मस्दर है। फेल क्या है? उसने इबादत क्या, वो अबदा या हाँ ये सब है, ठीक है ना। इबादत करना तो फेल है ऐसे में। ठीक है, इबादत करने वाला मुझे बताइए क्या है? फाइल, इस्मुल फाइल।
اسمul فاعل اسمul فاعل ہے. کیوں؟ عابد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ عبادت کرنے والا. کرنے والا، عبادت کرنے والا. تو یہ اسم الفاعل کہلاتا ہے. اب اسم الفاعل کے حوالے سے آپ کے ساتھ آخری بات کہ دو چیزیں تھیں، ایک تھا فاعل اور ایک تھا اسم الفاعل. ایک سوال آ سکتا ہے نا کہ اسم الفاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے؟ ایک بنیادی فرق تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیا چیز ہے، پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیں، پھر میں آپ کے سامنے ایگزامپل سے بتاتا ہوں تو چیز انشاءاللہ تعالیٰ اور فاعل کہتے ہیں جو کام کرتا ہے نا، جس نے کام کیا ہو، سبجیکٹ کو فاعل کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، فاعل کیا سبجیکٹ ہے نا، ٹھیک ہے. اسم الفاعل کیا ہے کہ جس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جائے، جس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جائے. ضروری نہیں ہے کہ جو کام کرنے کا مفہوم پایا جائے وہ کام کرنے والا ہی ہو، کام کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اسم الفاعل فاعل بھی ہو سکتا ہے، اسم الفاعل بطور خود ایک فاعل بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ڈفرنس آپ سمجھ لیں کہ فاعل کے لیے لازمن ہے کہ وہ فعل کے ساتھ آئے گا، فاعل لازمن فعل کے ساتھ آئے گا. اسم الفاعل ضروری نہیں ہے فعل کے ساتھ آئے، اسم الفاعل فعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اسم الفاعل اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. فاعل لازمن حالت رفع ہوگا، اسم الفاعل حالت رفع بھی ہو سکتا ہے، حالت نصب بھی ہو سکتا ہے، حالت جر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے پاس ایگزامپل کرنے سے پہلے جی دوبارہ بولیں. کہ ڈائی اسم الفاعل کی تو فاعل صحیح ہے نا؟ ہاں اسم الفاعل کی ڈائی آپ کو معلوم ہے نا، اسم الفاعل کی ڈائی آپ کو پتہ ہے یہ فاعل. دیٹس اٹ. اب ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں ایگزامپل کرنے سے پہلے. میں آپ کے سامنے ایک مادہ رکھتا ہوں، سین را اور قاف. میں آپ سے کہتا ہوں اس کا اسم الفاعل بنائیے، کیا بنے گا؟ کیا لکھا ہے؟ سین را اور قاف سارق. بنائیے اس کا اسم الفاعل. سر بات تین مطلب نہیں باپ کی ضرورت نہیں، اسم الفاعل میں باپ کی سارق ضرورت فاعل کی سارقن سارق سارقن سارقن. تعریف ٹھیک ہے. وہ مسعود سارقن، سارقن کا کیا مطلب ہوا؟ چوری کرنے والا. سارقن چوری کرنے والا. اب مجھے بتائیے سارقن کس حالت میں، کون سی حالت ہے اس کی؟ حالت رفع. اس سارقن یہ اسم الفاعل ہے، اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ سارقن سارقن. ٹھیک ہے، یہ اس کی حالت نصب. مانا تو اس کا وہی ہوگا نا، چوری کرنے والا. اس کی حالت جر کیا ہوگی؟ سارق. سارقن. اس کی حالت جر. اگر کسی وجہ سے اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ سارقن نکرہ ہے، السارق. جی السارق نا، سارقن ایک چوری کرنے والا ہے نا، سارق السارق چوری کرنے والا. اس کی حالت نصب کے اندر اگر الف لام داخل کر دیا جائے تو کیا بن جائے گا؟ السارقہ. اور اس کے پیچھے کیا بنے گا؟ السارق. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر ہے؟ اب میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل رکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں داخلہ، کیا ترجمہ کریں گی؟ داخل ہوا. وہ داخل ہوا. داخلہ وہ داخل ہوا. اس کا فاعل وہ کون ہے؟ داخل ہوا. اس کا فاعل کون ہے؟ وہ ہوا ہے. ہوا. اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا. میں اس فاعل کو ظاہر کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں داخلہ سارقن. اب مجھے بتائیے داخلہ فعل، سارقن کیا ہے اس کا؟ فاعل ہے. اب مجھے بتائیے سارقن ہے کیا؟ اسم الفاعل ہی ہے نا. جی ہاں. بطور ایز اے اسم تو اسم الفاعل ہے، لیکن یہاں وہ اسم الفاعل بطور کیا ہے؟
فاعل آیا ہے. فاعل کیا ہے, کیا ترجمہ کریں گی؟ ایک چور داخل ہوا. زبردست, ایک چور داخل ہوا. میں آپ کے سامنے ایک دوسرا جملہ لکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں ضربا, کیا ترجمہ کریں گی؟ اس نے اس مارا. نے مارا. اس نے مارا. کس کو مارا؟ ضربا سارقن. اب یہاں مجھے بتائیے سارقن یہاں کیا ہے؟ مفعول. مفعول. جبکہ ہے تو یہ اسم فاعل ہی نا, جی ٹھیک ہے, لیکن یہاں کیا ہے؟ بطور مفعول آیا. اب آپ کو ایک فرق تو پتہ چل گیا نا کہ فاعل اور اسم فاعل کا فرق. اب اس جی کا اچھا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس نے چور کو مارا. نہیں, اس نے ایک چور کو مارا. اس نے ایک چور ایک کو چور مارا. کو. میں آپ کے سامنے تیسری ایگزامپل رکھتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں بھائی تس صارفی. مجھے بتا بھائی تو صارفی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. ترجمہ کرے چور کا گھر. چور کا گھر یا چوری کرنے والے کا گھر, کیونکہ اسم الفاعل ہے نا. اسم الفاعل میں کیا آتا ہے؟ کام کرنے کا مفہوم آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یعنی اس کا جب بھی ترجمہ ہوگا وہ کرنے والے کے. دیکھیں آپ کو ترجمے میں جو ملتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا. اب اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ دخل سارقون, ایک چوری کرنے والا داخل ہوا. ٹھیک ہے. ضرب سارقن, اس نے ایک چوری کرنے والے کو مارا. جی ٹھیک ہے. چوری کرنے والے کا گھر. اب آپ مجھے بتائیے یہاں بیت السارقی, یہ تو دیکھیں دخل سارقن, یہ مجھے بتائیں یہ فعل تھا, جملہ فعلی ہے. جی یہ بھی جملہ فعلی ہے. جی جبکہ یہ کیا ہے؟ یہ تو مرکب ہے, ایک مرکب اضافی ہے. تو آپ یہ اضافی دیکھیں ہے. اسم الفاعل جو ہے وہ اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور فعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اور اسم الفاعل جو ہے وہ حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے, حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے, حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے. جبکہ فاعل چاہے وہ اسم الفاعل ہو چاہے وہ نارمل اسم جامد ہو, ٹھیک ہے نا. اگر میں اس کی جگہ کہہ دیتا داخلہ حامدن, تو حامدن تو کوئی اسم الفاعل تو نہیں ہے نا, ایک اسم جامد ہے نا, ایک نام ہے نا کسی کا. جی ٹھیک ہے, حامد داخل ہوا. تو فاعل کے لیے لازم ہے, فاعل کے لیے لازم ہے کہ اس کو فعل ہونا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. فاعل کے لیے لازم ہے کہ اس کو فعل چاہیے, اور فاعل کے لیے لازم ہے اس کو حالت رفع چاہیے. جبکہ اسم الفاعل کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے, وہ اسم پہ بھی داخل ہو سکتا ہے, وہ فعل پہ بھی داخل ہو سکتا ہے, اور وہ تینوں حالتیں قبول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے. بہت آسان سبجیکٹ تھا آج کا, آپ کو میں بتا دوں. میرے خیال میں اس پورے سیزن کا سب سے آسان سیشن اگر کوئی تھا تو آج کا تھا, آپ یہ مانے یا نہ مانے. ہاں لیکن میں نے کیا ہے, بیسکلی میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں نے 3 سیشن کا کام آپ کا ایک سیشن میں کیا ہے, لیکن میں نے اس 3 سیشن کا کام ایک سیشن میں کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے. میں نے تینوں چیزوں کو کوشش کی اس طرح سے کمپائل کروں کہ آپ کو محسوس بھی نہ ہو, اور جو ہے نا میرا کام بھی ہو جائے اور آپ کا کام بھی ہو جائے. نہیں تو میں آج آپ کو پہلے گردانے کراتا, محسوس تو ہوا ہے بہت. گردانے کراتا, گردان کرانے کے بعد اگلے سیشن کے اندر میں آپ کو پھر ثلاثی مجرد کراتا, اور پھر چوتھے سیشن تیسرے سیشن میں آپ کو جو ہے میں اسم الفاعل اور فاعل کا ڈفرنس بتاتا. یہ ساری چیزیں میں نے کوشش کی, اپنی ایک ناکام پہلی دفعہ میں نے اس طرح سے کیا. سر ویسے آپ نے کیوں کیا ہے یہ کمبینیشن؟ میں نے اس لیے کیا کہ تھوڑا سا اپنے گھوڑوں کو بھگانا چاہیے. سر گھوڑے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کدھر کو بھاگنا ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں اور تھا. دوسرا مجھے بتائیے کہ گھوڑا 3 چیپٹرز میں ایسا کنفیوزڈ کیا ہے. مجھے بتائیے, آج ایمانداری سے سب بتائیے,
آج کی کلاس میں ایسی کیا چیز تھی سر میں جو آپ کو بتاتی ہوں لڑکیوں کی بہت پریشانی؟ ایمان میں رہے بتاتی ہوں سر وہ میں بتاتی ہوں یہ اب آپ نے کیونکہ خود ہی کہہ دیا. ویسے میں یہ پرسنلی فیل کر رہی تھی, میں باقیوں کی طرف سے نہیں اپنی طرف سے بات کروں گی کہ کیونکہ اس میں 3 ڈفرینٹ ٹاپکس تھے اور سارے ہی بہت پریکٹیکل قسم کی چیزیں جو ہم نے یوز کرنی ہے, تو اس کو پریکٹس کر کے ہم آگے جاتے. اب 3 تو میں ڈفرینٹ پریکٹس تو قسم کے کرواؤں ٹاسک گا, اکٹھے آ گئے, فکر نہیں کریں. ہم ان کو تو ریوائز آپ نے کرتے, کنسالیڈیٹ کرتے تھوڑا, تو وہ اب 3 چیزیں جو ہم نے کرنی ہے. نہیں چیز آپ نے ایک ہی کرنی ہے. ابھی تو پچھلے ہی سبق اچھا خاصا مشکل تھا اور اس میں اتنے کوئریز تھیں جو آپ کی ایکسرسائز تھی. میں نے تو آپ سے ہمیشہ کہا آپ کی جتنی کوئریز ہوئیں, دیکھیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا, آپ مجھے ایک ایکسرسائز کر کے بھیجتی ہیں جی اور آپ کے ایکسرسائز میں آپ نے 6 سوال کیے, اٹیمپٹ کیے ہیں, میں آپ کو 6 میں سے صرف ایک کے اوپر آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں ایرر ہے, اس کو نوٹ کر لیں, جی ٹھیک ہے نا. میں آپ کو صرف ایک ایرر بتاتا ہوں, تو پھر آپ کی کوئری کس بات کی تھی, آپ نے کیسے ریزالو کی؟ اب آپ نے اگر کر لی ہے تو میں تو مطمئن ہوں کہ بھئی آپ کے پاس 7 سوال تھے, آپ نے 7 کے 7 اٹیمپٹ کیے. ایک آدھ جگہ پہ چھوٹی ایرر تھی, اس کو تو میں نے اگنور کیا, کیونکہ میں نے آپ کو ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ کا اور میرا اصل آبجیکٹو عربی بنانا نہیں ہے, عربی کو ٹرانسلیٹ کرنا. جہاں مجھے محسوس ہوا کہ نہیں یہاں کلیئرٹی ہونی چاہیے, وہ میں نے آپ کو کلیئرٹی, آپ کو اسی وقت آپ کو میں نے ایک وائس میسج کیا کہ یہاں آپ نے کیفا لکھا تھا, تو کیفا کا مطلب ہوتا کیسے, ٹھیک ہے نا. تو جبکہ وہاں سوال تھا کیوں کر, ٹھیک ہے نا, کس وجہ سے. تو میں نے آپ کو کہا کہ یہاں آپ کا جو سوال آنا چاہیے وہ کیفا نہیں آنا چاہیے, وہ لما آنا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری بات دیکھیں, آپ نے کیفا جب لکھا تھا اپنی میموری کو پیچھے کریں. آپ کو پتا ہے کہ کیفا جو اسماء استفہام ہے, جی کیفا اسماء استفہام ہے, اور کیفا ایک ایسا اسماء استفہام ہے جو مبتدا بن کے نہیں آتا, کیا بن کے آتا ہے, خبر بن کے آتا ہے. آپ کا سوال بن ہی نہیں سکتا. ہاں جی تو دیکھیں نا, کچھ چیزوں کو اگر آپ خود ریکال کر لیں نا خود, جی تو چلے ٹھیک ہے, نہیں ریکال بھی. اب آپ مجھے بتائیں, اگر آپ کو میں ایک ایکسرسائز لکھ کے بھیجوں, جیسے آج میں آپ کو دوں گا تقریباً جی 10 یا 12 میں آپ کو مادے بھیجوں گا, اور آپ نے اس مادوں میں کیا کرنا ہے, آپ نے 5 چیزیں بنانی ہیں. اس 5 میں 4 چیزیں تو آپ کے لیے بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اسی دوران کیا کریں, کچھ کی گردان پوری بھی کرے, خود ہی کرے, زبانی کرے, دیکھ کے ٹھیک کرنے ہے کی ضرورت ہے, زبانی کرے, ٹھیک ہے. باقی میں جی آپ کو ایک ڈکشنری بھی بھیج رہا ہوں, آپ کیا میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں, لیکن میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کو. سر ہم نے جب سے یہ فیل مدارے والا پورشن شروع کیا, ہم نہیں مدارے اور اس سے پچھلے ابھی جو لیسن تھا, ہم بہت زیادہ سپیڈ میں جا رہے ہیں. نہیں, آپ بے فکر ہیں, ٹینشن جب تک آپ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے نا, تو میں جو ہے نا آپ کو گرامر کراتا رہوں گا, آپ کو میں انالیسس میں نہیں جاؤں گا, بے فکر. یہ میں نے ڈکشنری فارورڈ کیا تھا, کھول سکتے ہیں آپ, کھولے کوئی بھی. عائشہ جی, آپ تو میرے خیال میں آپ اور صوبیہ جی اور بابرہ جی, طلعت جی, بلکہ یہاں تو سارے میرے خیال میں شاید ایک نادیہ کو چھوڑ کے اور سبیہ کو چھوڑ کے تمام جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پاکستان کے. تو آپ تمام لوگ تو کل جا کے یہ ڈکشنری پہلے خرید لیں. سر یہی نہیں ابھی ویسے مجھے پتا چل رہا کہ کہاں سے خریدنی ہے, میں سرچ میں تھی لیکن مجھے آس پاس سے کہیں سے جانے کی ملی ضرورت نہیں. ہی نہیں, آپ لاہور کے اندر آپ کا دفتر کدھر ہے, جیل روڈ پہ. وہ تو مجھے بتائیں وہاں سے وہ جو اردو بازار ہے کتنا دور ہے؟ اردو بازار کہاں پہ ہے, میں تو کبھی نہیں گئی ادھر. تو آپ اپنے کسی بھی وارڈ بوائے کو بھیجیے گا, 850 روپے دے, 900 روپے دے کے بھیجیے گا, 50 روپے کا اس کو بولیے گا کہ ذرا راستے میں سے کہیں چنا نان کھا لے, اور 850 روپے کی کتاب لے کے آ جائے آپ کے پاس. اچھا جی سر, ٹھیک ہے, یہ آئیڈیا ٹھیک ہے. نا, آپ بالکل سیدھا 50 روپے ہوتے, وہ بھی خوش, آپ بھی خوش. یہ کھولیں ذرا اس کو, اور باقی لوگ بھی جو ہے نا, تو بھی جی آپ تو جو ہے اپنے جب دفتر سے نکلے نا, تو آپ اپنے دفتر سے نکلتے ہوئے رائٹ پہ گاڑی موڑ لیجیے گا اور چلی جائے گا سیدھا نیو ٹاؤن جامع مسجد, بنوری ٹاؤن, اور وہاں جا کے ہائی اسکول سے ایک جوس پیجیے گا گنے کا, اور ساتھ میں لائن سے دکانیں, ٹھیک ہے جی, لائن سے دکانیں, کسی کو پوچھیں مجھے یہ والی کتاب چاہیے. باقی بابرہ جی آپ دیکھ لیں, طلعت جی آپ دیکھ لیں, آپ لوگ سب بھی لاہور اس طرح میں. بابرہ جی آپ تو شاید فیصلہ آباد میں ہیں, تو فیصلہ آباد میں تو بہت آسانی سے اویلیبل. اور عائشہ جی اگر آپ کے قریب میں قرآن اکیڈمی ہے کہیں, تو آپ کو یہ کتاب قرآن اکیڈمی بڑی آسانی سے اویلیبل ملے گی.
میں سرچ کرتی ہوں اس پہ کیونکہ میں کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں آن لائن, مجھے کچھ مل نہیں رہی لوکیشنز کے کہاں سے ملے گی. قرآن اکیڈمی کا جو بڑا والا آفس ہے وہ تو ماڈل ٹاؤن میں, اور تو وہ آپ دیکھیے آسانی سے مل جائے گی کتاب. بہرحال یہ اس ڈکشنری کو کھولے, اگر آپ کھولیں گے یہ ہم نے کھول دیے. اب کھولیے نا. اب یہ دیکھیں پوری ڈکشنری جو ہے نا مادے بیس کے اوپر ہے. فار ایگزامپل آپ نے یہ مادہ نکالنا ہے سین را اور قاف, کتاب ہوگی تو آپ آسانی سے نکال لیں گے. اس کو تھوڑا سا آگے کریں, سین, اب سین کے اندر جائیے, تھوڑا سا اوپر چلے, سین را قاف میں جاتے ہیں. اس سے پتہ کیا ہوگا, آپ کو ڈکشنری سیکھنا بھی آ جائے گی. ڈکشنری عربی گرامر آپ پڑھ رہے ہیں, قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو ڈکشنری استعمال کرنا ضرور آنی چاہیے. میں اس کے ساتھ ایک اور ڈکشنری بھی آپ لوگ کو بھیج رہا ہوں. جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں ان سے درخواست ہے دونوں ڈکشنریاں خریدیں. یاقوت المرجان اردو زبان میں اس سے اچھی اس وقت جو ہے وہ ڈکشنری کوئی اویلیبل نہیں ہے. جی سر, تین شین پیج نمبر 214 مل گیا آپ کو, 214. جی. اب دیکھیں 214 پہ اگر آپ جائیں تو اس میں دیکھیں آپ کو, میرے پاس تو 214 ہی نہیں آ رہا آپ کا. 235 تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا, آپ کا آپ نے 214 کا نا. جی, بک کا پیج نمبر 214. ٹھیک ہے, دیکھیں اب اس 214 میں دیکھیں لاسٹ کے اندر آ رہا ہے سین را قاف, اور دیکھیں اس کا مادہ ہے دوت. اب دیکھیں اس نے پہلا پہلا صیغہ بنایا ہوا سرقہ یسرقو. آپ کو جو چیز نہیں مل سکتی تھی وہ تھا مادہ. سرقہ یسرقو, یہ تو باب دوت تو میں آپ کو بتاتا نا. جی. آپ کو جو چیز ملنی تھی وہ کیا تھا, جب تیسری چیز آتی ہے سرقۃن, کوئی چیز چرانا. پھر اس کتاب کی خوبصورتی یہ کہ یہ پھر آیتیں بھی آپ کو بتائے گا. یا ابانا ان ابنک سرقہ, اس نے آپ کو ایگزامپل بھی دی. آگے دیکھیں آگے آ رہا ہے سارقن. سارقن اسم الفاعل, یہ بھی اس نے بتا دیا. وہ جو آپ نے اسم الفاعل آگے بنانا تھا سارقن, دیکھیں یہ اس نے خود ہی بتا دیا آپ کو. اسم الفاعل چوری کرنا, اس کی بھی ایک ایگزامپل دے دی. پھر اس کے بعد یہی سیم مادہ ایک اور باب سے بھی آ سکتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا آج تو ہم نے 6 باب کیے, آگے ہم 8 باب کریں گے. 8 باب میں سے ایک باب ہے جس کا نام ہے باب افتعال. باب افتعال میں جب یہ مادہ آئے گا سین, تو دیکھیں یہ کس طرح سے ہوتا ہے. استرقا یسترقو, اہتمام سے چرانا, یعنی چوری بھی کیسے کرنا کہ بڑے پیار محبت سے کرنا. یہ بہت زبردست ڈکشنری ہے. یہ لطف الرحمان صاحب نے بڑا زبردست کام کیا اس پہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میرے خیال میں ہے تو حیات ہی وہ, تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور یہ اس ڈکشنری کا فائدہ یہ ہے کہ یہ مادہ بیسڈ ڈکشنری ہے. اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا, سمپل ہے, مادہ آپ کے سامنے ہو, بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. میں ایک دوسری ڈکشنری آپ کو بھیج رہا ہوں, یہ بھی ضرور خرید لیجیے گا. یہ میرے خیال میں 1200 1250 روپے کی. آپ کہیں گے یہ تو کامدی صاحب آپ خرچے کرا رہے ہیں, لیکن چھوٹے موٹے خرچے تو کر سکتے ہیں آپ لوگ. یہ میں ایک اور ڈکشنری بھی آپ کو بھیج رہا ہوں, یاقوت المرجان. یاقوت المرجان اس وقت میرے خیال میں اردو زبان میں, اردو زبان کے حوالے سے اس سے اچھی ڈکشنری کوئی نہیں, اور اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے. ڈکشنری میرے پاس ہے تو صحیح. یہ بھی کتاب اگر آپ لوگوں کو ملے تو ضرور خرید لیجیے گا پلیز, یاقوت المرجان. کہاں گئی یاقوت المرجان, مجھے بھی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن میرے پاس ہے, میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے جی, تو یاقوت المرجان بھی آپ لوگ ضرور خریدیے, کیونکہ یاقوت المرجان کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر اسم کے حوالے سے بہت زبردست چیز ہے. یعنی اگر کوئی چیز غیر عاقل ہے تو وہ بتائے گا, غیر عاقل ہے تو غیر عاقل ہے تو اس کا واحد کیا ہے, اس کا مثنیٰ کیا ہے, اس کا جمع کیا ہے, اور جمع مکسر کے بارے میں وہ آپ کو ڈیٹیل میں بتائے گا. تو بہت زیادہ بینیفٹ ملیں گے. میں وہ بھی آپ کو بھیجتا ہوں. یہ دونوں کتابیں جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں یہ ضرور خریدیں, کام آئیں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, ایکسرسائز میں بھیجوں گا, یہ 5 چیزیں کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. اگلی کلاس کے اندر جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم فعل مضارع میں بہت زیادہ ایکسرسائز کے اوپر کام نہیں کریں گے.
لیکن میں آپ کے ساتھ صرف فعل مضارع کی ایک نئی چیز جو ہوگی جو مختلف تھی فعل ماضی کے حوالے سے تاکید کا، وہ ایک سیشن آپ کے ساتھ چھوٹا سا کروں گا، اور اس کے بعد ہم اسی سیشن کے اندر جتنے جملے ہم نے فعل ماضی میں بنائے تھے اسی طرح سے وہ تمام جملے ایک ایک جملہ ایک فعل ماضی کا بنا کے پہلے آپ کے ساتھ رکھوں گا، اسی کا مضارع کیسے بنے گا وہ آپ کے سامنے رکھیں، پھر صرف فعل چینج ہوگا، باقی ساری چیزیں وہی رہیں گی، رول سارے وہی رہیں گے۔ یہ پارٹ جو ہم کر لیں گے پھر ہم انشاءاللہ ایک نئی چیز کی طرف جائیں گے کہ فعل امر کس طرح سے بنتا ہے، اس میں نفی کیسے آتی ہے، اور پھر جو مضارع میں تغیرات کس طرح سے آتے ہیں اور اس سے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر ہی خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ